ایران اور امریکہ کے درمیان باامانی مذاکرات کی میزبانی اعزاز کی بات ہوگی۔ ایران اور امریکہ نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ مذاکرات کے لیے پاکستان کی سہولت کاری پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کا امریکہ ایران جنگ بندی پر اتفاق۔ وزرائے خارجہ کا مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے اور مسلم امہ کے اتحاد کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، صرف تباہی اور نقصان کا باعث ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان خطے میں امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ چین بھی پاکستان کے تعمیری کردار کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ یو این چارٹر کے مطابق تمام ممالک کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ وزرائے خارجہ نے کہا کہ بات چیت اور سفارتکاری ہی مسائل کا حل ہے۔ چاروں ممالک کے درمیان تعاون مزید آگے بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ تینوں مسلم ممالک نے پاکستان کی سفارتکاری کی کوششوں کی تعریف اور تائید کی۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان سفارتی سرگرمیوں کا مرکز۔ مشرق وسطی تنازع پر اسلام آباد میں بڑی بیٹھک۔ پاکستان کی میزبانی میں وزارت خارجہ میں 4 ملکی وزرائے خارجہ کا 1 گھنٹے تک اجلاس۔ سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کی شرکت۔ علاقائی صورتحال اور جنگ کے خاتمے پر تفصیلی غور۔ وزرائے خارجہ کا خطے میں جاری تنازع پر اظہار تشویش۔ خطے میں انسانی جانوں اور معیشت پر تباہ کن اثرات کی نشاندہی بھی کی۔ سعودی، ترک اور مصری وزرائے خارجہ کا پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار۔ اہم بیٹھک سے پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے دیر پا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو واحد اور مؤثر راستہ قرار دے دیا۔ ایرانی حکام کے مطابق پاکستان نے تہران کے خلاف اسرائیلی اور امریکی جارحیت کی سخت مذمت کی۔ جنگ روکنے کی کوششوں کے لیے 4 ملکی وزرائے خارجہ کے اجلاس سے متعلق بھی بات چیت کی گئی۔ مشرق وسطی میں جنگ ختم کرانے کے لیے اہم مسلم ممالک ایک پیج پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کی ملاقاتیں۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور امن و استحکام پر تبادلہ خیال۔ کشیدگی کم کرنے اور امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ سعودی وزیر خارجہ نے خطے کی صورتحال پر سعودی موقف سے آگاہ کیا۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل حمایت اور مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم کی پاکستان کے ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کی یقین دہانی۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ ترک اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ملاقات میں بھی ایران اور امریکہ جنگ سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقاتوں میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مشیر قومی سلامتی نے بھی شرکت کی۔ سلامتی اور استحکام کے لیے مخلصانہ کوششوں کا انعام۔ پاکستان کے لیے آبنائے ہرمز اوپن۔ ایران نے پاکستانی پرچم بردار مزید 20 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تصدیق کر دی۔ بتایا کہ روزانہ 2 پاکستانی پرچم بردار بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ ایران کا یہ اقدام خوشائن، تعمیری اور خطے میں امن کا پیش خیمہ ہے۔ بحری جہازوں کی آمد و رفت کی اجازت خطے میں استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی کے اقدامات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اسحاق ڈار کی پوسٹ شیئر کر دی۔ ایرانی مسلح افواج امریکی زمینی فوج کا سامنا کرنے کے لیے تیار۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے خبردار کر دیا۔ مذاکرات کے پیغامات بھیجنے اور دوسری طرف زمینی حملے کی خفیہ تیاری پر ٹرمپ پر شدید تنقید کر دی۔ بولے، ہماری افواج تیار اور دشمن کو سخت سزا ملے گی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری بولے کہ ٹرمپ نے زمینی کارروائی کی کوشش کی تو امریکی فوج کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی فوج خلیج فارس میں شارک مچھلیوں کی خوراک بنیں گے۔ ٹرمپ نے ثابت کیا کہ وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا مہرہ بنے ہوئے ہیں۔ ایپسٹین فائلز کی وجہ سے موساد کے دباؤ میں ہیں۔ ایرانی بحریہ نے بھی خبردار کر دیا، کہا کہ یو ایس ایس ابراہم لنکن پر گہری نظر ہے، ہماری رینج میں آتے ہی حملہ کر دیں گے۔ امریکہ کی ایران کے خلاف زمینی کارروائی، آبنائے ہرمز اور خارک پر قبضے کی تیاری۔ واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کر دیا۔ رپورٹ میں لکھا، پینٹاگون ایران میں کئی ہفتے تک جاری رہنے والی زمینی کارروائیوں کی تیاری کر رہا ہے۔ اسپیشل فورسز اور
روایتی پیادہ فوج کے مشترکہ چھاپے شامل ہو سکتے ہیں۔ کارروائیاں ایرانی ساحلی علاقوں اور اہم عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کی جا سکتی ہیں۔ واضح نہیں کہ صدر ٹرمپ ان منصوبوں کی منظوری دیں گے یا نہیں۔ ادھر ایران سے جنگ کے لیے 2 امریکی جنگی بحری بیڑے USS ٹریپولی 3500 سیلرز اور میرینز کے ہمراہ مشرق وسطی پہنچ گئے۔ بحری بیڑے کے ہمراہ ایک ٹرانسپورٹ اور سٹرائک فائٹر ہوائی جہاز بھی شامل۔ سینٹ کام کے مطابق 1 ماہ کی جنگ کے دوران ایران میں 11,000 سے زائد اہداف پر حملے کیے گئے۔ حملوں کے دوران ایران کے 150 سے زائد جہازوں کو تباہ کیا گیا یا نقصان پہنچایا گیا۔ امریکی نائب صدر JD وینس کہتے ہیں کہ امریکہ جلد ایران سے نکل جائے گا۔ امریکہ اپنے زیادہ تر فوجی مقاصد حاصل کر چکا ہے۔ صدر ٹرمپ ایران جنگ کو کچھ اور عرصے تک جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا مقصد تہران کی حکومت کو شدید کمزور کرنا ہے۔ اس تنازع سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ قیمتیں جلد کم ہو جائیں گی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ تہران میں قطر کے نیوز چینل کی عمارت پر اسرائیل کی بمباری۔ عرب ٹی وی کے مطابق حملے میں ٹی وی چینل کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد براہ راست نشریات معطل ہو گئیں۔ عمارت کو شدید نقصان پہنچا، کئی افراد بھی زخمی ہوئے۔ خوزستان صوبے میں پانی کی فراہمی کے مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی یونیورسٹیز پر حملوں کے بعد خطے میں امریکی یا اسرائیلی یونیورسٹیز جائز ہدف ہیں۔ 28 مارچ کے حملوں میں 500 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر ایران کے میزائل حملے، امریکی سرویلنس طیارہ تباہ، تصاویر سامنے آ گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی سرویلنس طیارہ E-3 میزائل کا نشانہ بنا۔ حملے میں کئی دیگر جہاز بھی نشانہ بنے۔ سابق امریکی جنرلز کہتے ہیں کہ E-3 کی تباہی سے امریکہ کی خلیج فارس پر نگرانی متاثر ہوگی۔ ایرانی حکام نے کہا کہ حیفا میں ایرو اسپیس کمپلیکس، اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر اینڈ ریڈار سینٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بن گورین ایئرپورٹ پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ ادھر اماراتی وزارت دفاع نے کہا کہ حملوں میں اب تک 4 پاکستانیوں سمیت 8 شہری شہید ہو چکے اور 178 زخمی ہیں۔ مشرق وسطی جنگ دوسرے مہینے میں داخل۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی اہداف پر حملے، حزب اللہ اور حوثیوں کے بھی بھرپور وار، تل ابیب اور اشدود دھماکوں سے گونج اٹھے۔ وسطی اسرائیل میں بھی سائرنز کی آوازیں، وکٹوریا، عارف جان اور الخرج بیسز بھی نشانہ۔ نیگیو اور بحیرہ مردار کے علاقوں میں بھی سائرن بجتے رہے۔ ایرانی فورسز نے نئے میزائل حملوں میں جنوبی اسرائیل کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے امریکی اہداف کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کے فائر کردہ ڈرونز کویت کے ہوائی اڈے پر جا گرے۔ ہوائی اڈے کے ریڈار سسٹم کو شدید نقصان پہنچا۔ بحرین میں ایلومینیم کمپنی پر ڈرون داغ دیا۔ حملے میں 2 افراد زخمی۔ متحدہ عرب امارات کے مطابق مختلف علاقوں پر میزائل اور ڈرونز داغے گئے۔ عراق کے ضلع کویا میں امریکی اڈے سمیت دیگر مقامات پر 6 ڈرونز حملے کیے۔ یمنی حوثیوں کا اسرائیل پر دوسرا بڑا حملہ، کارروائیوں میں کروز میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال۔ حوثی ترجمان کے مطابق اسرائیل کی اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی میڈیا کا بھی جنوبی شہری علاق میں حملے کا اعتراف۔ ادھر حزب اللہ نے صبح سویرے صفت کے قریب اسرائیلی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ محول وان پر میزائل جبکہ بیریا بیس پر ڈرونز فائر کیے گئے۔ شمالی اسرائیل میں المالکیہ کے مقام پر اسرائیلی فوجیوں اور گاڑیوں پر 3 راکٹس مارے گئے۔ فوری طور پر کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایران پر مسلط کردہ جنگ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ جنگ فوری طور پر روکنے کا مطالبہ۔ امریکہ اور اسرائیل سمیت دنیا بھر میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکہ میں 3200 مقامات پر نو کنگز مظاہرے، 70 لاکھ افراد کی شرکت۔ منیسوٹا میں مظاہرین سے خطاب میں سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا کہ امریکی عوام سے افغان اور عراق جنگ کا جھوٹ بولا گیا تھا، اب ایران جنگ پر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ایران جنگ اسرائیل نے شروع کی، مر امریکی فوجی رہے ہیں۔ امریکہ میں حق حکمرانی صرف عوام کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اسرائیل میں مظاہرین کا حکومت سے جنگ بندی کا مطالبہ۔ ہالینڈ میں لوگوں نے ایرانی پرچم تھام لیے۔ یورپ کے دیگر ممالک میں بھی لاکھوں افراد مظاہروں میں شریک ہوئے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायत जारी प्रोग्राम पर इजलास। मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा चलाने वालों के लिए मुजव्वज़ा फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम के लिए तैयार ऐप पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की सूबाई हुकूमतों को मोटरसाइकिल और रिक्शों को रजिस्ट्रेशन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बोले, हुकूमती फैसलों के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार दस्तयाब है। हालिया हालात में अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी गई है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान जहाँ तक मुमकिन हुआ अवाम को रिलीफ फराहम किया गया। बचत और कटौतियों से 125 अरब की खतीर रकम दी ताकि अवाम महंगाई से महफूज रहें। अवाम बचत मुहिम में हुकूमत का साथ दें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और दफातर में टेली कॉन्फ्रेंसेस को तरजीह दें। तलब व रसद और सप्लाई चेन की मुसलसल निगरानी डैशबोर्ड तैयार किया गया है। अप्रैल के लिए पेट्रोल की दरामद के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यही कि इस्लामाबाद से लंदन के लिए 6 साल बाद बराह रास्त परवाजें बहाल। पहली परवाज इस्लामाबाद से लंदन पहुंच गई। सेक्रेटरी दिफा मोहम्मद अली और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने फ्लाइट ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए जेन मेरिट का कहना था कि लंदन के लिए PIA परवाज़ों की बहाली खुशाइन बात है। कराची से भी जल्द PIA की परवाज़ों का आगाज़ होना चाहिए। परवाज़ों की बहाली बरतानिया और पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात की अक्कास है। कई लाख पाकिस्तानी बरतानिया में मुकीम हैं जो मुस्तफ़ीद होंगे। सेक्रेटरी दिफा का कहना था कि आज का दिन पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत के लिए अहम है। PIA और लंदन का कई दहाइयों का साथ है। बदकिस्मती से गुज़श्ता 6 साल से ये ताल्लुक मुअत्तल था। खुशी है ये ताल्लुक आज दोबारा बहाल हो रहा है। अडियाला जेल में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना, मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पिम्स अस्पताल आई डिपार्टमेंट के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ खान ने मुआयना किया। बुशरा बीबी ने गुज़श्ता 11 दिन से दाईं आंख से धुंधला नजर आने की शिकायत की थी। आंख में दूर की नज़र की कमजोरी की तशखीस हुई है। डॉक्टरों ने बुशरा बीबी को चश्मे के बाकायदा इस्तेमाल की हिदायत कर दी। 4 हफ्ते बाद दोबारा मुआयना किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का सेहतमंद पंजाब की जानिब अहम कदम। चीफ मिनिस्टर कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम शुरू कर दिया। मुंतखब सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की मुफ्त फराहमी की सहूलियात। पंजाब के 9 सरकारी और 15 निजी कार्डिक इदारों से तिब्बी सहूलियात मिलेंगी। पंजाब के मुस्तकिल रिहायशी हर दिल के मरीज के लिए इलाज की सहूलियात दस्तयाब होंगी। तवील इंतजार की फहरिस्तें 6 माह में ख़त्म करने का फैसला। हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई। मरियम नवाज का कहना है कि दिल के हजारों मरीजों को जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से खैबर के मुशीरान और इमादीन की मुलाकातें। अवामी मसाइल, अमन व अमान और तरक्याती हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू। मुशीरान ने इलाके की पायदार तरक्की और खुशहाली के लिए तजावीज़ पेश की। सुहेल आफरीदी का कहना था कि ज़म-अज़ला के लिए NFC की मद में 1375 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। इंज़िमाम के वक्त वफाकी हुकूमत ने ज़म-अज़ला के लिए 100 अरब सालाना का वादा किया था। वफाक की जानिब से 7 साल में सिर्फ 168 अरब मिले, 532 अरब बकाया हैं। ज़म-अज़ला के लिए 1000 अरब रुपए का जामे तरक्याती पैकेज ला रहे हैं। मगरिबी हवाओं का नया स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। रात भर वक्फे से बारिश, फजा में खुनकी बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बादोबारा। इस्लामाबाद में भी रिमझिम का सिलसिला जारी रहा। कोहाट, करक, जनूबी वज़ीरिस्तान में बारिश, दरियाए सवात और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। लाहौर के इलाके बादामी बाग में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 ख्वातीन जख्मी हुई। रेस्क्यू के मुताबिक छत खस्ताहाली के बाइस गिरी। बन्नू में भी छत गिरने का वाकया, 3 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 31 मार्च तक फाल रहेगा। यालाबारी और आसमानी बिजली गिरने का भी खदशा है। बालाई हिस्सों में लैंडस्लाइडिंग और मैदानी इलाकों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है।